ایک چھوٹی سی تحریر ہے جس کا عنوان ہے شجرہ۔ آج کل کے حالات سے تھوڑا سا مطابقت رکھتی ہوئی شجرہ۔ آپ کو دوسروں پر ترجیح کیوں دیں؟ ایک اعلیٰ عہدے کے انٹرویو میں وزیر نے مجھ سے پوچھا۔ جی وہ دراصل میرے والد ایک بہت بڑے ادیب ہیں۔ میرے والد ایک بہت بڑے ادیب ہیں، لیکن آپ کی اپنی صلاحیت کیا ہے؟ میری والدہ ایک سرگرم سوشل ورکر ہیں۔ میں آپ کی صلاحیت پوچھ رہا ہوں۔ میرے تایا اپنے علاقے کے مشہور زمیندار ہیں۔ ارے بھائی، میں آپ کی صلاحیت پوچھ رہا ہوں۔ جناب مت پوچھیں، میرے بھائی نے جدوجہد کی راہ میں سخت صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ بھائی آپ اپنی کوئی صلاحیت بتائیں، پورا شجرہ نہ کھولیں۔ شجرہ صلاحیت کا ضامن نہیں ہوتا۔ لیکن جناب، آپ نے بھی تو ووٹ مانگتے وقت شجرہ ہی دکھایا تھا، صلاحیت نہیں۔ ایک اور چھوٹی سی تحریر، میں اس وقت تک پڑھتا رہوں گا جب تک احسن میرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑ دیں گے۔ آپ نے میٹرک کہاں سے کیا؟ اس کا عنوان ہے اعلیٰ تعلیم۔ آپ نے میٹرک کہاں سے کیا؟ میں نے میٹرک نہیں، او لیول کیا تھا ایک مشہور اسکول سسٹم سے، اور اے لیول ایک مشہور کالج سسٹم سے۔ اس کے بعد آخر میں ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے MBA کیا، ہمیشہ ٹاپ رہا ہوں۔ اور آج کل آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک انٹرنیشنل بینک میں وائس پریزیڈنٹ ہوں میں۔ یہ لمبی چوڑی گاڑی اسی بینک سے ملی ہے۔ اچھا، صرف اتنا اور بتا دیں کہ یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ انگریزی تعلیم نے یا بینک نے؟ کیا چیز؟ میرے گیٹ کے سامنے گاڑی پارک کر کے میرا راستہ بند کرنا کس نے سکھایا؟ ایک اور چھوٹی سی تحریر، اس کا عنوان ہے تلخ رخ۔ ایک کلچا دے دو۔ وہ 10 روپے کا نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ صرف نان؟ آج چھولے نہیں لے گا؟ نہیں استاد، آج پیسے کم ہیں۔ کہاں خرچ کر دیے؟ کہیں بھی نہیں۔ اصل میں استاد مجھے 30 روپے دہاڑی دیتا ہے۔ آج مجھ سے چائے گر گئی، اس نے 20 روپے کاٹ لیے۔ چل کوئی بات نہیں، آج چھولے میری طرف سے کھا لے۔ نہ بھائی، اماں کہتی ہیں مفت کھانے سے محنت کی عادت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اچھا چل، کل اتنے چھولے کم لے لینا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ویسے بھی کم کھانا ہمارے لیے کوئی نئی بات تو نہیں۔ ایک میرے خیال میں یہ میں شاید یہاں سنا چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ سناؤں گا۔ راجا کو مریخ پر گھومنے کا بہت شوق تھا۔ بالآخر کمپنی کی تفریحی قراندازی میں اس کا نام نکل آیا۔ دیگر تیاریوں کے ساتھ موبائل پر مریخ رومنگ پیکج بھی حاصل کر لیا تاکہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر چلتا رہے۔ سیاحتی ادارے نے وہاں گھومنے پھرنے کا انتظام کر دیا۔
وہ مریخ پر گھوم رہا تھا کہ اذان کی آواز پر چونک اٹھا۔ یہاں بھی مسلمان موجود ہیں۔ مسجد سے نماز پڑھ کر نکل ہی رہا تھا کہ اسی مسجد میں دوسرے فرقے کی بھی جماعت شروع ہو گئی۔ ایک مریخی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مریخ پر مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے، فرقوں کی نہیں۔ ذرا سا تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو مسکرا لیجیے گا۔ صحت کی سہولیات صحت کی بہترین عوامی سہولیات کے لیے ملینیم ایوارڈ پاکستان کو دیا جا رہا ہے۔ جنیوا میں عالمی ادارہ صحت کا سربراہ جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہا تھا۔ وہاں فی مریض کم از کم 10 ڈاکٹر موجود ہیں۔ ناممکن، وہاں صحت پر قومی بجٹ کا 2% بھی خرچ نہیں ہوتا۔ جرمن مندوب نے اعتراض کیا۔ جی لیکن ہم نے خود دیکھا ہے، وہاں پر سڑک پر کوئی ایک انسان چھینک مار دے تو کم از کم 5 افراد مفت مشورہ دیتے ہیں، 3 آزمودہ نسخے بتاتے ہیں اور 2 تو خاندانی دوا لے آتے ہیں۔ 10 ہو گئے یا نہیں؟ اب ایک آخری سنا دیتا ہوں کیونکہ احسن نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے دل ہی دل میں۔ بڑی رات، وہ میرے وہ تمام دوست احباب متوجہ ہوں جن کی گزشتہ سارا سال دل آزاری یا بدخوئی کی میں نے، جن کا حق مارا اور اپنی جائیداد میں اضافہ کیا، اپنی تجوریاں بھری۔ آج بڑی رات ہے، آپ سب آج شام کو میرے ڈیرے پر حاضر ہوں۔ مختلف قسم کے لذیذ پکوان سے منہ میٹھا کرواؤں گا، گلے لگ کر معافی بھی مانگوں گا۔ پھر ہم سب مل کر ان لوگوں کی قبروں پر اگربتیاں بھی جلائیں گے جن سے زندگی میں کبھی سیدھے منہ بات بھی نہ کی تھی۔ آئیے پچھلی سلیٹ صاف کریں تاکہ اگلے سال نئے سرے سے لکھ سکیں۔ حسب وعدہ خلافی، وہ آخری نہیں تھا، یہ آخری۔ انوکھی چیز، مجھے شادی کارڈ کے لیے کوئی انوکھی چیز دکھاؤ۔ آپ کو بہت ہی انوکھی چیز دکھاتا ہوں۔ وہ میرا تجسس دیکھ کر بولا، لیکن مجھے پلاسٹک پسند نہیں ہے۔ جی نہیں، میں کاغذ ہی دوں گا۔ بہت ہی اچھوتا، بس ذرا سا قیمتی ہے۔ تم قیمت کی فکر نہ کرو، کاغذ دکھاؤ۔ یہ دیکھیں، یوں تو یہ کاغذ ہے لیکن بہت محفوظ ہے۔ آج کل دہشت گرد اس کاغذ سے پاسپورٹ بنواتے ہیں۔ گاڑی میزائل سے تباہ ہو یا کوئی جہاز 110 منزلہ عمارتوں کو جلا کر راکھ کر ڈالے، اس سے بنا ہوا پاسپورٹ صحیح سلامت نکل آتا ہے۔